حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے کہ آپ نے پانی منگوایا اور آپ کی خدمت میں پانی اور شہد پیش کیا گیا، اور جب آپ نے اسے منہ کے قریب کیا تو آپ رو پڑے، حتیٰ کہ آپ کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی رونے لگے۔ پھر باقی لوگ تو خاموش ہو گئے، لیکن آپ مسلسل روتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خیال کیا کہ ہم آپ سے کچھ بھی پوچھ نہیں سکیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے خلیفہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو خلیفہ رسول امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، لیکن مجھے آپ کے ساتھ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے آپ سے کس چیز کو دور کر رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، یہ دنیا ہے جو میرے پاس آئی تھی اور میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جا۔ وہ پھر آئی اور کہنے لگی، اگرچہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے الگ نہیں ہو سکیں گے۔ اے ایمان والو، یہ دنیا فریب کی چیز ہے جس کو ہمارے پیارے نبی نے اپنے سے دور کر دیا اور بھگا دیا، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دنیا کو گلے لگاتے ہیں اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ آؤ سمجھیں اور معلوم کریں کہ آخر دنیا کس چیز کا نام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھگا دیا اور صحابہ کرام دنیا سے دور رہتے تھے، اور مومن دنیا سے کیوں نفرت کرتا ہے اور کافر کیوں دنیا سے دل لگاتا ہے؟ تو عزیز، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں لگ کر بندہ اپنے خالق و مالک کو بھول جاتا ہے وہ دنیا ہے، جیسے مال و دولت، اولاد، کھیل تماشے، فخر و غرور، جس میں لگ کر مشغول ہو کر بندہ اپنے خالق و مالک کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر بہت تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن دھوکے والے گھر دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، آؤ دنیا کی طرف۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ڈھیر سے کپڑے کا ایک گلا سڑا ٹکڑا اور ایک گلی سڑی ہڈی اٹھائی اور فرمایا، یہ دنیا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی زینت ان قریب کپڑے کے اس ٹکڑے کی طرح گل سڑ جائے گی، اور جو جسم اس دنیا میں پرورش پاتے ہیں ان قریب گلی سڑی ہڈیاں بن جائیں گے۔ اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا میٹھی سرسبز ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں باقی رکھا تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسی عمل کرتے ہو۔ اور بے شک بنی اسرائیل کے لیے جب دنیا پھیلائی اور تیار کی گئی تو وہ زیورات، عورتوں اور خوشبو اور کپڑوں میں کھو گئے اور بھٹک گئے۔ نائب مصطفیٰ حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ دنیا کو معبود بنا کر اس کے بندے نہ بن جاؤ، اپنا خزانہ اس ذات کے پاس جمع کرو جو کسی کی کمائی کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیاوی خزانوں کے لیے تو خوف و ہلاکت ہوتا ہے، مگر جس کے خزانے خدا تعالیٰ کے یہاں جمع ہوں وہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا، اے میرے حواریوں یعنی اے ساتھیوں، میں نے دنیا کو اوندھے منہ ڈال دیا ہے، تم میرے بعد کہیں اسے گلے نہ لگا لینا۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس میں آدمی اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے، اور دنیا کو چھوڑے بغیر آخرت کی بھلائی ناممکن ہے۔ دنیا میں دلچسپی نہ لو، اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور باخبر ہوشیار رہو۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ ایک لمحہ کی خواہش نفسانی بڑے پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے سواری بنائی گئی اور تم اس کی پشت پر سوار ہو گئے، تو اب بادشاہ اور عورتیں تمہیں اس سے اتار نہ دیں، یعنی تم دنیا پر سوار رہنا، تم پر دنیا سوار نہ ہو، ورنہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ حضرت موسیٰ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک دنیا سے بڑھ کر کوئی مخلوق قابل نفرت نہیں، اور اس نے جب اس دنیا کو پیدا کیا اس کی طرف نہیں دیکھا۔ عالم ربانی حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، حضرت سلیمان ایک مرتبہ اپنے تخت پر کہیں جا رہے تھے، پرندے آپ پر سایہ کر رہے تھے، انسان اور جنات آپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے دیکھ کر کہا، اے سلیمان، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک عظیم دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ بندہ مومن کے نامہ اعمال میں درج صرف ایک تسبیح میری تمام سلطنت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ سب ختم ہو جائے گا اور تسبیح باقی رہے گی، اللہ اکبر۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہم کو دنیا کی حقیقت اور اس کی قیمت کو بتایا اور سمجھایا، اور یاد الہی، ذکر خدا کی اہمیت اور فائدہ اجاگر بتایا کہ مومن کی ایک تسبیح صرف ایک بار سبحان اللہ کہنا سلیمان علیہ السلام کی ساری سلطنت و حکومت سے بہتر ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہیں مال کی کثرت نے مشغول کر رکھا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال، مگر اپنے مال میں سے جو تو نے کھایا وہ ختم ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اور جو راہ خدا میں خرچ کیا وہی باقی رہے گا۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کے لیے کوئی دوسرا مال نہیں۔ دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں، اس پر وہ دشمنی کرتا ہے جو جاہل ہے، اور اس کے لیے وہ حسد کرتا ہے جس کے پاس سمجھ نہیں، اور اس کے لیے وہی کوشش کرتا ہے جس کے پاس یقین نہیں۔ اللہ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے یوں صبح کی کہ اس کا سب سے بڑا مقصد حصول دنیا ہو، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل پر 4 چیزوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 1، ایسا غم جو کبھی ختم نہ ہوگا، ایسا مشغول کر دے گا جس سے کبھی چھٹکارا نہیں مل سکتا، اور نمبر 3، ایسی محتاجی جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور نمبر 4، اور ایسی امید جو کبھی پوری نہ ہوگی۔ آج جب ہم ماحول پر نظر ڈالتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان حرف بحرف صادق پاتے ہیں کہ یقیناً دنیا دار پر اللہ تعالیٰ ان 4 مصیبتوں کو مسلط کر دیتا ہے، پھر آدمی اسی میں ڈوب کر رہ جاتا ہے، اور تھوڑی زکوٰۃ فطرہ کسی کو دے دیتا ہے، اور کسی غریب کی کبھی
دردمندی کر دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم نے ہماری زندگی کا مقصد پورا کر دیا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے گناہوں میں زندگی گزارنے والا۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہر وقت فکر دنیا میں مبتلا رہنے والا انسان اس طرح ہی جیتا ہے اور پھر ایک دن سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور مرتے وقت بھی دنیا اس کا پیٹ نہیں بھر پاتی۔